السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سٹریس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور اپنی لائف میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ تو بیسیکلی آج میں آپ کو بتاؤں گی سٹریس اور سٹریسر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹریس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز، ایسا سٹیمولس جو ہمارے جسمانی اور دماغی توازن کو خراب کرتا ہے، اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس چیز پر ہم جو ریئیکشن دیتے ہیں بیسیکلی اسے سٹریس بولتے ہیں۔ جیسے دی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، پرسن رسپونس ٹو ایونٹس دیٹ آر تھریٹننگ آر چیلنجنگ۔ جیسے ہمیں ایگزامس کی ڈیڈ لائن ملتی ہے اچانک سے، تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، سٹریس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فیملی پرابلم کی وجہ سے بھی سٹریس ہو سکتا ہے۔ اچانک جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورس آف سٹریس کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر سٹریس اور سفرنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے مائنڈ اور ہمارے خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ ہم سوچیں گے، جتنی زیادہ تھنکنگ کریں گے نا، اتنا زیادہ سٹریس ہمارے مائنڈ میں کریٹ ہو جائے گا۔ تو سورس آف سٹریس کیا ہوا؟ ہماری تھنکنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سٹریسر کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ایجنٹ جو کہ ہمارے لیے سٹریس کوز کرتا ہے، سٹریس کی وجہ بنتا ہے، ہمارے سٹریس کا باعث بنتا ہے، تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ سٹریسر بولتے ہیں۔ وہ ایجنٹ ہے، وہ بایولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل سٹیمولس بھی ہو سکتا ہے، اور انٹرنل سٹیمولس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ادھر بھی لکھا ہوا ہے، جو پلیئنٹ ایونٹس ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وہ بھی ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ سٹریس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ جیسے پارٹی پلاننگ میں بھی سٹریس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی نئے پروجیکٹ کا سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کی کوشش میں، اس کے شروع میں بھی سٹریس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جاب کے بعد سٹریس جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ جو نیگیٹو ایونٹس ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ سٹریس پروڈیوس کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو۔ اس کے بعد جو ہیلتھ سائیکولوجسٹ ہے نا، ان کا کہنا ہے کہ جو سٹریس ہے نا، اسے ڈیلی لائف میں ہم ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہوتے ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لانگ لاسٹنگ بن جاتے ہیں، جن کو پھر سٹریس سے کچھ مریض بن جاتے ہیں ان کے، پھر ان کو نکالنا یہاں سے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ٹائپس آف سٹریسر کون کون سی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے فزیولوجیکل سٹریسر، انوائرمنٹل سٹریسر، ورک ریلیٹڈ سٹریسر اور ایموشنل سٹریسر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انوائرمنٹل سٹریسر کیا ہوتے ہیں۔ انوائرمنٹل سٹریسر ٹمپریچر کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ہائی ٹمپریچر یا لو ٹمپریچر کی وجہ سے بھی سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کراؤڈ ہے، ہجوم ہے، اس کی وجہ سے زیادہ ہجوم، کچھ لوگوں کو زیادہ ہجوم نہیں پسند ہوتا، وہ الرجی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف کلرز، ایک اسپیسیفک کلر ہے جو مطلب ایک انسان کو ایک اسپیسیفک کلر نہیں پسند، اگر اس کی نظروں میں بار بار وہ آئے گا تو وہ سٹریس کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد نوائز کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایئر کوالٹی بھی ہم انوائرمنٹل سٹریس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایئر کوالٹی اچھی ہے ہماری سانس کے لیے یا ہمارے مائنڈ کے لیے، تو وہ ایئر کوالٹی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی سٹریس کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد فزیکل سٹریسر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فزیکل سٹریسر میں آ جاتا ہے ڈرگز یا اسموکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بھی سٹریس کا شکار بنتی ہے، کیونکہ جو اس کو عادت بنا لیتے ہیں تو اگر وہ اسے نہیں لیتے تو وہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹینشن جو ہوتی ہے، وہ ٹینشن کسی پرابلم، گھریلو مسئلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کسی بھی وجہ سے جو ٹینشن ہوتی ہے وہ سٹریس کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے فزیکل سٹریسر میں، وہ آ جاتا ہے۔ اس میں ہے کہ ایکسیڈنٹ اگر آپ کسی کا دیکھ لیتے ہیں یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف ڈائزیز جو ہوتی ہیں وہ بھی سٹریس کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ورک ریلیٹڈ سٹریسر کیا ہوتے ہیں۔ ورک ریلیٹڈ سٹریسر ہوتے ہیں ورکنگ کنڈیشن کے۔ ہم دیکھیں کہ آیا کہ جو ہمارا کام ہے ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ہے، ورکنگ کنڈیشن کیسی ہے۔ اگر ورکنگ کنڈیشن ہماری مائنڈ کے مطابق، ہمارے انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر بھی کیا ہوں گے؟ سٹریس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ریلیشن وتھ کولیگز۔ اگر کولیگز کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ سٹریس کا شکار ہو جائیں گے۔ اوور لوڈ ہے کہ جتنا کام آپ سے لینا چاہیے، اگر اس سے زیادہ لیا جا رہا ہو تو پھر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سٹریسر کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایموشنل سٹریسر۔
ایموشنل سٹریسر میں فرسٹریشن آ جاتا ہے، نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، فیئر، اینجر، ٹینشن، مطلب آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی چیز کا، یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس کا باعث بنتی ہے کسی چیز کا، جو خوف ہوتا ہے وہ آپ کو سٹریس میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد غصہ جو ہوتا ہے وہ بھی سٹریس کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن، کسی بھی چیز کی ٹینشن وہ بھی ہوتی ہے، سٹریس کا شکار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا نیچر آف سٹریس۔ اللہ حافظ۔